السلام علیکم دوستوں، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ایک ایسے عجوبۂ روزگار شہر کے بارے میں ہے کہ جو صدیاں گزر جانے کے باوجود ایک پراسرار اہمیت کا مالک ہے۔ کچھ لوگ اسے چاہے بابل یعنی بابل کے اس کنویں کی مناسبت سے جانتے ہیں جس جگہ دو فرشتے ہاروت و ماروت قید ہیں، اور کچھ لوگ اسے بابل کے معلق باغات کے حوالے سے کہ جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی محبوب بیگم کے لیے تعمیر کروائے۔ اس شہر کا تذکرہ توریت، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی کئی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ آئیے اس شہر کی تاریخ اور اس کے رہن سہن پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کا قدیم ترین شہر بابل ہے، جسے یونانی بیبلون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بابل کا مطلب ہے دیوتا کا دروازہ۔ توریت کے مطابق جس جگہ بعد ازاں بابل شہر آباد ہوا، اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر قابیل نے ہابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس شہر کی ابتدا کب ہوئی اور کس نے کی، اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی ملتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی موجود تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر ایلامی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ 18ویں صدی قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنے دارالحکومت کا درجہ دیا اور اس میں بکثرت عمارات تعمیر کروائیں، نہریں کھدوا کر آبپاشی کا نظام درست کیا۔ تبھی سے اس شہر نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک زبردست ساحر اور ماہر طلسمات بھی تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی سب سے مشہور تصنیف مکاشفات حمورابی ہے، جو کہ شہر ایلم کے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور اب برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ کلدانی حکمران نبولاصر کا بیٹا بخت نصر بابل کے تخت پر براجمان ہوا۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قید کر کے بابل لے آیا اور ان سے دن رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی تزئین و آرائش، اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے معلق باغات کو حاصل تھا، جو اپنے وقت کے عجائبات میں شمار کیے جاتے۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ ایمیتس کا دل لبھانے کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے کہ جس کا اصل مقام اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے دور میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈٹس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 60 لاکھ افراد سے تجاوز کر چکی تھی۔ بخت نصر سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار پل تعمیر کر کے بابل شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی برائیاں بھی اس شہر میں عام تھیں۔ شہر کے مرکزی چوک میں قائم جادوگروں اور ماہرین طلسمات کی سینکڑوں دکانیں
یہاں کے عوام کی ضعیف الاعتقادی کا پتہ دیتیں۔ شام ہوتے ہی اس شہر کے بازار حسن قندیلوں سے جگمگا اٹھتے، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کرتیں۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بل مردوک کہلاتا۔ عریانیت اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیویوں کی نظر کر دیتیں۔ بابل کا سب سے بڑا مذہبی تہوار فیسٹ آف بیلس کہلاتا تھا۔ بابلیوں کے نزدیک یہ دراصل مقدس بیل اور گائے کے ملاپ کا میلہ تھا، جو ہر سال دھوم دھام سے منایا جاتا۔ لاکھوں مرد و زن یہ شرمناک تماشا دیکھنے ایک میدان میں جمع ہوتے۔ اس میدان میں موجود کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے، چاہے اس کا تعلق شاہی خاندان سے کیوں نہ ہو، اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ امراء و شرفاء اس تہوار کے شدید مخالف تھے، لیکن پجاریوں کے خوف سے کسی کو آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی آبرو ریزی اس تہوار کے موقع پر ہوئی، لیکن بادشاہ صرف تل ملا کر رہ گیا۔ شہر بابل ایک پراسرار کنویں کی نسبت سے بھی شہرت کا حامل ہے کہ جسے چاہے بابل کہا جاتا تھا۔ یہ دراصل ایک زندان یعنی قید خانہ تھا، جس میں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کے بت قید کیے جاتے، اس لیے اسے ایک پراسرار اور خوفناک مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ اور یہی وہ کنواں ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں، کہ جو یہودی روایات کے مطابق بےدخت نامی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ زنا، شراب نوشی اور پھر قتل جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی جلد پیش کریں گے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کا قبضہ ہو گیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا اور پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت واقع ہوئی۔ سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی حکومت زیادہ تر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں رہی، جنہوں نے اس شہر کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ اسکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عباسی خلفاء کے دور حکومت تک بابل کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا، لیکن موجودہ دور میں بغداد شہر سے صرف 65 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر کے صرف عظیم الشان کھنڈرات موجود ہیں۔